پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کون سے 3A درکار؟ ایٹمی دھماکوں پر سرتاج عزیز کا کیا موقف تھا؟ سیاست کے سرتاج عزیز واقعی سیاست کے سرتاج تھے۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے بطور طالب علم رہنما قیام پاکستان کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا تو مجاہد پاکستان کے سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ مارچ 1946 میں قائد اعظم تقسیم انعامات کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ آپ مجاہد پاکستان تو ہیں، مگر اب میں آپ سے کہوں گا کہ معمار پاکستان بنیں، کامرس اور انڈسٹری کے شعبہ جات کی طرف توجہ دیں۔ شام کو ممدوٹ ولا میں قائد اعظم سے ملاقات کے دوران سرتاج عزیز نے معصومانہ سوال کیا کہ ہم طالب علم صنعت و حرفت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جاگیرداروں سے کہیں کہ ان شعبہ جات میں سرمایہ کاری کریں۔ قائد اعظم نے شفقت بھرے انداز میں جواب دیا، برخوردار، جب میں طالب علموں سے کہتا ہوں کہ اس طرف توجہ دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تعلیم کا رخ ان شعبہ جات کی طرف موڑ دیں۔ سرتاج عزیز قانون دان بننا چاہتے تھے، مگر قائد اعظم کی اس نصیحت کے بعد انہوں نے ہیلی کالج آف کامرس میں داخلہ لے لیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے ذریعے محکمہ اطلاعات میں بھرتی ہوئے۔ بعد ازاں CSS کا امتحان پاس کر کے پاکستان ملٹری اکاؤنٹ سروس کا حصہ بن گئے۔ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے میں خدمات سر انجام دیں اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان واپس آ کر وزیر مملکت برائے خوراک کا منصب سنبھالا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد وزیر اعظم جنوجو کی کابینہ میں شامل رہے۔ اس دوران قومی اسمبلی کی اسپیکر گیلری میں ان کی نواز شریف سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ سرتاج عزیز کو حیرت ہوئی کہ وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، مگر حلف اٹھانے کے بجائے گیلری میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ نواز شریف کی طرف گئے اور بے ساختہ بولے، کیا آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے والے ہیں؟ سرتاج عزیز لکھتے ہیں کہ نواز شریف کا رد عمل اجنبیت بھرا، معنی خیز اور پراسرار تھا۔ انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ضیاء الحق کی وفات کے بعد مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو دونوں دھڑوں کو یکجا کرنے میں سرتاج عزیز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ انہیں نگراں حکومت میں وزیر خزانہ بنایا گیا اور جب میاں نواز شریف انتخابات جیتنے کے بعد پہلی بار وزیر اعظم بنے تو وزارت خزانہ کا قلمدان ایک بار پھر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ 1997 میں جب میاں نواز شریف ہیوی مینڈیٹ لے کر دوسری بار وزیر اعظم بنے تو سرتاج عزیز کو ایک بار پھر وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس سجاد علی شاہ اور صدر فاروق لغاری کے گھر جانے سے 6 مہینے پہلے ہی اس حوالے سے منصوبہ بندی ہونے لگی کہ صدر پاکستان کا منصب کس کے حصے میں آئے گا۔ 3 جون 1997 کو مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ صدارتی الیکشن کے موقع پر سرتاج عزیز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ اخبارات میں بھی اس حوالے سے خبریں شائع ہوئیں، مگر جب 2 دسمبر کو فاروق لغاری مستعفی ہو کر گھر چلے گئے اور ان کے جانشین کی تلاش شروع ہوئی تو سرتاج عزیز کو نظر انداز کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو 15 ممکنہ امیدواروں کی فہرست دی اور کہا کہ میرٹ پر چھان بین کر کے ان کی ترجیحاتی فہرست پیش کی جائے۔ وزیر اعظم کو جو فہرست تیار کر کے دی گئی اس میں سرتاج عزیز کا نام سب سے اوپر تھا، مگر میاں نواز شریف پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے اچانک کسی جادوگر کی طرح اپنے ہیڈ سے جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا نام نکال لیا۔ سرتاج عزیز نے میاں نواز شریف سے گلہ کرتے ہوئے کہا، ہم سب آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں، مگر میرے دل میں ایک خلش ہمیشہ رہے گی کہ گزشتہ 12 برس سے خلوص کے ساتھ پارٹی کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے باوجود میں آپ کا اعتماد نہیں جیت سکا۔ نواز شریف نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جواب دیا، سرتاج صاحب ایسی بات نہیں ہے، وزارت خزانہ میری اصلاحاتی پروگرام کا اعصابی مرکز ہے اور آپ بہترین وزیر خزانہ ہیں۔ اگر آپ کو صدر بنا دیا جاتا تو میں آپ جیسا وزیر خزانہ ہرگز نہ ڈھونڈ پاتا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں، جس سرتاج عزیز کو نواز شریف ناگزیر قرار دے رہے تھے، کچھ عرصے کے بعد ان سے وزارت خزانہ کا قلمدان واپس لے کر اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو سرتاج عزیز کو قومی سلامتی اور اکنامک افیئرز کا مشیر بنایا گیا۔ میاں نواز شریف چاہتے تو سرتاج عزیز کو صدارتی امیدوار بنا کر سابقہ وعدہ خلافی کی تلافی کر سکتے تھے، مگر اس بار ممنون حسین کا نام نکل آیا۔ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو سرتاج عزیز کا موقف تھا کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے کے بجائے معیشت کے میدان میں جواب دینا چاہیے اور امریکہ سے معاشی پیکج کے علاوہ قومی سلامتی کی ضمانت حاصل کرنی چاہیے۔ 14 مئی 1998 کو اس حوالے سے کابینہ کا اجلاس ہوا تو میڈیا میں ڈینگے مارنے والے کئی وزراء نے یو ٹرن لے لیا۔ صرف 3 وزراء نے کھل کر کہا کہ ہمیں ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے۔ کابینہ کے دیگر ارکان یا تو امن کی فاختائیں بن گئے یا پھر انہوں نے اگر مگر چونکہ چنانچہ کا سہارا لے کر واضح موقف اختیار نہیں کیا۔ بہرحال پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا۔
سرتاج عزیز کی خود نوشت بٹوین ڈریمز اینڈ ریئلٹیز پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں جب میاں نواز شریف نے تحریک نجات چلانے کا فیصلہ کیا تو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ایک رکن نے کہا پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے 3 اے درکار ہوتے ہیں: اللہ، امریکہ اور آرمی۔ آپ کے پاس کتنے اے ہیں؟ نواز شریف نے کہا کہ فی الحال تو صرف ایک اے ہے، اللہ۔ نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، نہ جانے اب ان کے پاس کتنے اے ہیں۔